واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إنا كفيناك المستهزئين، وقال الحق سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال: أنا إمام الأنبياء وخطيبهم يوم القيامة، وقال: أنا قائد المرسلين ولا فخر۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہے۔ مالک الملک نے ہماری تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے
جہاں اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبروں کا تسلسل قائم کیا، وہاں دستور حیات بنا کر کچھ کتابوں کو بھی آسمان سے نازل کیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمیں اس بات پہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ایک نیکیوں کا مبارک موسم ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام اور پھر ذوالحجہ کی ایام گزرے، حج کرنے والوں نے حج کیا، قربانی کرنے والوں نے قربانی کی۔ رب تعالیٰ سب کی عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ ذوالجلال کو نہ تو تمہاری قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی شرف قبولیت سے عمل پاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی کتنا تھا۔ قربانی سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا یہ تبصرہ تھا، قربانی ضروری نہیں، اس کی بجائے کسی غریب مسکین کا گھر بنوا دیا جائے، حج ضروری نہیں، اس کی بجائے کسی کی شادی کروا دی جائے۔ یہ سب اکھڑے مزاج کی باتیں، دین کے امتیازات کے انکار کرنے والوں کی باتیں ہیں۔ کچھ انکار کرنے والے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے انکار کرتے ہیں۔ ان انکار کرنے والوں کو دیکھ کر کافر بھی جرت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ بات جس کو دین سمجھا گیا، اس کی توہین کرنے والا اور اس کو باعث تکلیف سمجھنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو اسلامی شعائر اس کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ملعون ہے، ان پہ رب کی پھٹکار پڑی ہے، دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے راندہ درگاہ ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ کافر تو کافر ہے، کسی مسلمان کو بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے شریعت غراء اس کے مخالف کوئی لفظ بولے۔ رب کے پیغمبر نے کہا تھا، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ہر سال قربانی ہے۔ اس نے فرمایا تھا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔
بار بار حج کیا کرو، اس سے تمہارے گناہ تو ختم ہوں گے ہی ہوں گے، اللہ تمہاری فقیری کو بھی ختم کر دیں گے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا محور یہی دو نکات ہوں گے۔ پہلا نکتہ، دنیا کی ہوس رکھنے والا، دنیا کی خواہشات کو مقدم کرنے والا، اسلام کی روشنی کو لے تو صحیح، روزانہ ایک نہیں 10 گھر جنت میں بنا سکتا ہے، اور دوسری بات، اگر وہ اپنی اس اسلام کی نفرت کو مختلف پیرایوں میں پیش کرتا ہے تو یاد رکھے اس کی اس نفرت کے سبب کافر کو بھی جرت ملتی ہے، اس کا بھی کچھ علاج بیان کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے، گارے مٹی کے گھر سے محبت کرنے والے، تیرا نشہ، تیرا جشا صرف یہ ہے کہ 5 مرلے کا گھر مل جائے، اور اسلام چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، گھر بسا اوقات نہیں بنتا، قبر پہلے بن جاتی ہے۔ 25 سال دھکے کھانے کے باوجود مٹی کے نیچے چلے جانا اور حسرتوں کی پنڈاری اپنے ساتھ لے جانا، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ تم رب کے بن جاؤ، رب تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ آج تم لڑائی کرتے ہو صرف اینٹ اور گارے پر، رب کے رسول نے فرمایا تھا لبنتم من ذهب ولبنتم من فضة، جنت کے اندر جو مومن گھر بنا سکتا ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اسی طرح ہی تعمیر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاطها المسک، ان سونے اور چاندی کی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے جو استعمال کیا جائے گا وہ کستوری استعمال کی جائے گی، سیمنٹ نہیں۔ یہ کستوری کے ساتھ دیواریں بننے والا گھر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصباؤها اللؤلؤ والیاقوت، آج تم بازاروں میں گھنٹے خرچ کرتے ہو، پینٹ کروائیں یا پینلنگ کروائیں، کیا اچھا لگے گا؟ حصباؤها اللؤلؤ والیاقوت، یاقوت اور موتیوں کی جڑائی ہو رہی ہے۔ رب کے پیغمبر نے فرمایا وحشیسها الزعفران وترابها الزعفران، كما في روایت اخرى، یہ گھر تو بنے گا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے۔ جس طرح وہ عظیم ہے اس کے کام بھی عظیم ہیں، جس طرح وہ بے مثال ہے اس کی بنائی ہوئی چیز بھی بے مثال ہوگی۔ اس کے گراسی پلاٹس زعفران کی خوشبو سے بنے ہوئے، اللہ ذوالجلال نے جنت بنائی ہے۔ اس جنت کی خواہش کرنے والا جب دین کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، رب کا یہ وعدہ ہے نہ اسے اللہ دنیا میں محروم کرتے ہیں نہ اسے آخرت میں محروم کریں گے۔ من كانت الآخرۃ ہم، آخرت کا غم جب دل میں پیدا ہو جائے پھر ارکان اسلام کا انکار نہیں ہوتا۔ آخرت کا غم جب دل میں پیدا ہو جائے یہ دنیا کی محل ماڑیاں انسان کی نظر کو فریختہ نہیں کرتی۔ جب اسلام کو اپنا پسندیدہ دین انسان بنا لے، آخرت کا غم ہو، 3 انعام رب تعالیٰ فوراً عطا کرتے ہیں۔ کون سے انعامات؟ جمع اللہ لہ شمل، اس حدیث کا معنی سمجھیے، اس آخرت کے غم کی وجہ سے رب تعالیٰ
اس کی زندگی کو منظم، مرتب، فعال بنا دیتے ہیں. ہر چیز لائن پہ آ جاتی ہے، ہر ضرورت پوری ہوتی نظر آتی ہے، ہر غم چھٹتا نظر آتا ہے، ہر پریشانی دور سے دور ہوتی نظر آتی ہے. اللہ کی رحمت کے سائے زیادہ سے زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، رب کی طرف سے برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے. الا جمع اللہ لہ شمل، پہلا انعام زندگی کی تمام خواہشیں رب تعالی روئے زمین پہ ہی پوری کر دیتے ہیں. اور دوسرا انعام وجعل غناہ فی قلبی، کائنات میں سب سے بڑے مالدار کو ایک سائٹ پر رکھو، یہ شخص دل کا امیر، دل میں سکون، وقار اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والا، جس کو کبھی فقیری کا خوف نہیں ہوگا. یہ وہ ہوگا جس نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو رب کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے. اور تیسرا انعام وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کو ایسے ملے گی، اس کے گرد چکر لگائے گی، اس کا طواف کرے گی، جس طرح ایک غلام ایک سواری کو لگام ڈال کے مالک کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. رب تعالیٰ اس طرح دنیا پہ اس کو قابض بنا دے گا. لیکن کب؟ جب آخرت کا غم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی غموں کے متعلق، فکروں کے متعلق 10 باتیں بیان کی ہیں. دنیا کے گھر کی نشے میں دین چھوڑنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بلندیوں کے لیے جنت میں گھر بنانے کے طریقے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا طریقہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اس نیت سے کہ رب کا نام بلند ہو، اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی گزرے، ادھر یہ خواہش، ادھر یہ کوشش، ادھر یہ قد و کاوش، پہلی اینٹ رکھتا ہے، رب تعالی جنت میں پورا گھر بنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط یہ ہے یبتغی بہ وجہ اللہ، یہ مسجد رب کی رضا کے لیے بنائے. دوسری روایت میں آتا ہے لا یرید بہ ریاء و سمعہ، دکھاوے اور شہرت کے لیے نہ بنائے. تیسری شرط اپنی استطاعت کے مطابق حلال مال سے بنائے. من بنا مسجدا ولو قدر مفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة أو أصغر من ذلك بنى الله له بيتا في الجنة. جو شخص رب کی رضا کے لیے، رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے ریاکاری اور شہرت سے بچتے ہوئے حلال مال سے ایک بٹیر جتنی جگہ تعمیر کرتا ہے، او اصغر من ذلك، یا اس سے بھی کم، رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، من سد فرجا بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے وقت محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت سنت کے مطابق دیتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کو یہ ادا، یہ محبت، یہ اتفاق، یہ اتحاد اتنا پسند آتا ہے، رب تعالیٰ ادھر پاؤں جڑتے ہیں، ادھر اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. مسلمانوں، آج جو شخص مسلمان ہے
سنت سے محبت کرتا ہے، حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے نعرے لگاتا ہے، اس کے سامنے یہ ایک حدیث ہے، پھر یہ حدیث آ جانے کے بعد فلسفہ کیوں کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ فلسفہ کیوں ایک بارش کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ فلسفہ ہی دشمن کو جرأت دیتا ہے۔ تم کلمہ گو ہو کر اگر سنت کی دھجیاں اڑا سکتے ہو تو کافر بھی جرأت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ان کے نعرے ہی ہیں، ان کی حقیقی محبت نہیں، رب کے رسول کا فرمان ہے من سد فرجہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ دنیا کے گھر کی بات نہیں، تم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کان احدنا یلزق قدمہ بقدم صاحبہ ومنکبہ بمنکب صاحبہ۔ ہر صحابی اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں چپکا لیا کرتا، اور رب کے رسول نے فرمایا تھا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملا کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو کاٹتا ہے الگ ہو کے کھڑا ہوتا ہے اللہ بھی ان کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کا قبلہ کیا ہے، کوئی اپنی رائے کو قبلہ بنائے بیٹھا ہے۔ سبب کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات سے روگردانی ہے۔ اگر اتحاد ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، یا قرآن پہ ہو سکتا ہے، یا محمد کے فرمان پہ ہو سکتا ہے، جس نے پوری انسانیت کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی سے نوازا، جس نے شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے انسانیت کو چھڑا کر توحید کا علم ان کے ہاتھ میں تھما دیا، اس پیغمبر کی زبان کے لفظ پہ غور کیجئے، من وصل صفا وصلہ اللہ، جو پاؤں کے ساتھ پاؤں رب کے گھر میں ملانے پہ اس کے دماغ میں خرابی آتی ہے، اس کی سوچ میں یہ کیڑا ہے کہ فلاں نے کہا، علان نے کہا، محمد مصطفیٰ پہ پوری دنیا قربان کرنے کو ہم تیار ہیں۔ تم اپنی رائے کو نہیں چھوڑتے، تو اپنے بڑے کی خواہش کو نہیں چھوڑتے۔ کون سا نعرہ ہے؟ یہی نعرہ جو دشمن کو جرأت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتموا صفوفکم، صفوں کو مکمل کیا کرو، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاة، صفوں کو درست کیا کرو، تمہاری نماز مکمل اس وقت ہوتی ہے جب صفیں درست ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ نے فرمایا الا تصفون كما تصف الملائکة عند ربها، میرے صحابہ تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے رب تعالیٰ کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ قیل یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکة عند ربها، اللہ کے پیارے پیغمبر فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا یتمون الصفوف الاول وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور آپس میں اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انی اراکم من ورائی ظہری، آپ کی مبارک آنکھیں جس جیسی آنکھیں اللہ نے پیدا نہیں کی آپ ان سے بھی دیکھا کرتے، اور آپ کا معجزہ ہے نماز کی حالت میں آپ مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے۔ آپ کے کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کی شکل میں مہر نبوت تھی اور آپ دیکھا کرتے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب آپ کے پاؤں میں خلا ہوتا ہے مل کے کھڑے ہوا کرو، اور اس خلا کو میں دیکھتا ہوں شیطان بکری کے بچے کی طرح آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ محمد عربی کے فرامین ہے، یہ اس کی سنت ہے جس کی حرمت میں جان قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کی سنت کو نافذ کرے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔
جنت میں گھر چاہیے، رب کا گھر بنائیے، مسجد اور مدرسے کے مشن سے محبت کیجئے، اس مشن کو پروان چڑھانے کے لیے دست و بازو بنیے، قوت دیجئے، دل سے اطمینان رکھیے کہ رب کو یہی پسند تھا۔ سب سے پہلے مدینے کی اسلامی اور فلاحی ریاست بنی، آپ نے گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی ہے۔ اس مشن کو جس کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور سب سے پہلے رب تعالی نے اپنے ابراہیم پیغمبر کو بھی حکم دیا، بناؤ میرا گھر۔ اس مشن سے محبت کرنے والے کا اللہ جنت میں بھی گھر بناتے ہیں۔ اس کو پریشانی کیا ہے؟ نماز پڑھنے آتا ہے، سب ملا کے کھڑا ہوتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر درجے بھی بلند کرواتا ہے، جنت میں گھر بھی بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ بتایا جس سے جنت کا گھر تو بنتا ہی ہے، اللہ دنیا میں بھی محرومی نہیں کرواتے۔ من صلی 12 رکعہ، جو شخص 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، سوى المکتوب، وہ فرائض نہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے من السنہ، وہ سنتیں ہیں۔ تیسری روایت میں آتا ہے تطوعا، یہ نوافل بھی ہیں، سنت بھی ہے، یہ سنت مؤکدہ، یہ فرائض تو نہیں۔ فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں 12 رکعتیں جو پڑھتا ہے، 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ بنی لہ بیت فی الجنہ، رب تعالی اس انسان کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ چوتھا طریقہ جس سے انسان اپنی اس خواہش کو آخرت میں بھی پورا کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنی له بیت فی الجنہ، جو چاشت کے وقت 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز، صلاة الأوابین حین ترمض الفصال، وفی روایت اخرى صلاة الأوابین حین رمضت الفصال، اس کا وہ وقت ہے چاشت کا، صلاة الاوابین کا، جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، اس اعتبار سے 10:30 پونے 11 بجے 4 رکعتیں پڑھنے والا جنت میں گھر بنا سکتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والا جنت میں گھر بنا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں طریقہ بتایا، فرمایا من حافظ على 4 ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتوں پر مداومت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، بنی له بیت فی الجنہ، رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جو شخص سورۃ الاخلاص جس کو آج پڑھنا نہیں آتی، غور سے سنے، سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھ لے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رب تعالی اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ 7واں طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقا
لوگوں میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضامن ہوں، میں ضمانتی ہوں۔ کون کہہ رہا؟ سید المرسلین، قائد المرسلین اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ کس بات کی گارنٹی؟ میں قیامت کے دن کی گارنٹی دیتا ہوں، جو شخص سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں اسے جنت میں چبوترا لے کے دوں گا، چبوترے پہ گھر بنا ہوا لے کے دوں گا۔ جو شخص جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، صادق بن جاتا ہے، میں جنت کے درمیان میں اسے گھر لے کے دوں گا۔ جو شخص اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لیتا ہے، میں جنت کے بالا خانوں میں گھر لے کے دوں گا۔ ضمانتی کون ہے؟ اس سے بڑا ضمانتی تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8واں طریقہ بتایا، تجارت میں شغف رکھنے والوں، تجارت کے لیے اپنے وقت نکالنے والوں، رب تعالی تمہاری تجارت کو سنت کے مطابق قائم کرے، برکت دے، شریروں کی شرارت سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ ایک قانون یاد رکھنا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من دخل السوق، جو بازار میں داخل ہوتا ہے، وقال، اور یہ کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات سنیے، کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، الف الف حسنہ۔ ریاضی کے ماہرین بھی بیٹھے ہوں گے، 1000 کو 1000 سے ملٹی پلائی کرے تو کیا جواب آتا ہے؟ بتائیے، 1000 کو 1000 سے ملٹی پلائی کرے تو کتنا بنے گا؟ 10 لاکھ نیکیاں گنتی کے 1 منٹ میں۔ وَمَحَ عَنْهُ الف الف سیئہ، اور اتنے ہی گناہ معاف۔ وَرَفَعَ لَهُ الف الف درجہ، اور اتنے ہی درجات بلند۔ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، تم ساری زندگی بازار میں بھی آؤ، ہو سکتا ہے لاسز ہوں، گھر نہ بنا سکو، گھر نہ خرید سکو، یہ دعا پڑھو جس میں رب کی توحید ہے، جس میں پیغمبر کی بات پہ عمل ہے۔ رب تعالیٰ 4 انعام دیں گے۔ یہ انعام گناہوں کی معافی کی صورت میں، درجات کی بلندی کی صورت میں، نیکیاں 10 لاکھ الگ سے لکھی گئی، اور رب تعالیٰ تمہارا جنت میں گھر بھی بنا دے گا۔ یہ تم ہر روز بنا سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9واں طریقہ بتایا، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے یا اللہ کے لیے محبت کرنے والے کی زیارت کرتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے، ناداہ مناد، رب کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، تیرا چلنا، تیری آمد و رفت کتنی پیاری ہے، تو نے تو جنت میں جگہ بنا لی۔ رب کے پیغمبر کا فرمان ہے، لم یزل فی خرفت الجنہ، جو انسان بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، جب تک مریض کے پاس رہتا ہے وہ جنت کے باغیچے میں رہتا ہے۔ صبح کے وقت اگر جائے، صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے، حتی یمسی، صبح کے وقت کسی کی زیارت کرنے والا، عیادت کرنے والا، مسلمان کی سچی محبت دل میں سمونے والا اگر جاتا ہے، جب تک شام نہیں ہو جاتی
70,000 فرشتے اس کی بخشش، مغفرت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اگر شام کو جاتا ہے حتی یصبح، جب تک صبح نہیں ہو جاتی 70,000 فرشتے اس کی بخشش، مغفرت، برکت اور رحمت کے لیے دعا گو رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10واں طریقہ جس سے جنت میں گھر بنایا جا سکتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذا وضع المؤمن فی قبرہ، جب کسی مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، اتاہ ملک، ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے ما کنت تعبد، بتاؤ تم عبادت کس کی کرتے تھے؟ قال یقول کنت اعبد اللہ، وہ جواب دیتا ہے ثم ہداہ، ہدایت اس وقت، یاد اس وقت رب تعالیٰ اسے کرواتے ہیں. وہ کہتا ہے کنت اعبد اللہ، میں اپنے رب کی ہی عبادت کرتا تھا. فرشتہ پھر سوال کرتا ہے ماذا تقول فی هذا الرجل، اس عظیم ہستی کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ عظیم ہستی کون تھی؟ وہ شخص جواب دیتا ہے مومن هو عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے سچے رسول تھے، خاتم الانبیاء ہے. اس جواب کو سنتے ہی روایت بیان کرتی ہے فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا، صحیح الجامع کی روایت کے تو یہ لفظ ہے اگلا سوال نہیں ہوتا. دوسری روایت میں آتا ہے دین کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے. میں اس روایت کو مکمل کر لوں، سوال اگلا نہیں ہوتا. فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ فِي النَّارِ، فرشتہ اس کو لیتا ہے اور اس کو لے کر اس گھر کی طرف جاتا ہے جو جہنم میں گھر ہے. پھر کہتا ہے هَذَا بَيْتُكَ كَانَ مِنَ النَّارِ، یہ جہنم میں تیرا گھر تھا اگر تو توحید کو نہ مانتا، اگر تو محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار نہ کرتا. لیکن اب کیا ہوا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ وَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، تو نے توحید پہ زندگی گزاری، رسالت کو مانا اور رسالت اور توحید پہ آنچ نہیں آنے دی. آج رب نے تجھے بچایا، دنیا میں بھی جہالت سے، گمراہی سے، ضلالت سے بچایا، اور اللہ نے تم پہ رحم کیا. رحم کیسا کیا؟ رب نے یہ جنت میں تیرا گھر بنایا ہے. اللہ ذوالجلال اس وقت ہی اس کو جنتی گھر دکھا دیں گے، کہے گا مجھے چھوڑیے، افلا ابشر اہلی، مجھے جانے دیجئے، میں اپنے رشتہ داروں کو بھی واپس جا کے بتاؤں. فرشتہ کہتا ہے نہیں، یہ بتانے کے لیے جانے کی اجازت تو اللہ نے لکھی نہیں ہے، جو چلا جائے واپس نہیں آتا. یہاں بھی رک کے ایک محبت کا پیغام دوں گا. مسلمان ہوں، مسلمانوں تم سے مجھے محبت ہے، اللہ کی قسم دل میں مسلمان کے بارے میں بغض، حسد، عناد کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ نعرہ بھی لگاتے ہیں محبت رسول کا، پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی فوت ہونے کے بعد بھی واپس آتا ہے، کوئی جمعرات کو آتا ہے، توبہ کر لے. میں مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہوا اس روایت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، یہ محبت نہیں، وہاں یہ خواہش کرے گا جنت کا گھر دیکھنے کے بعد، لیکن جواب ملے گا نم کنومت العروس، سو جاؤ، اب قیامت کو ہی اٹھنا ہے، واپس بھیجنے کی بات نہ کرو. یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہیں. جو دنیا سے چلا جائے واپس نہیں آیا کرتا. رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ان 10 کاموں کو اپنی زندگی کا محور بنانے کی توفیق دے، جس کے نتیجے میں قیامت کے دن بھی
اللہ ذوالجلال کے ہاں صرف ایک گھر نہیں، آپ سوچئے روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، 5 گھر تو آرام سے آپ بنا سکتے ہیں، 1 منٹ میں سب سیدھی ہوتی ہے۔ اگر بٹیر کی جگہ ہے، اس سے کم کی حدیث بھی ہے، اصغر من ذلک، تو 10 روپے میں جنت میں گھر بنا سکتا ہوں۔ روزانہ اگر 12 رکعتوں کی پابندی ہو جائے، اس کا الگ سے گھر بنا سکتا ہوں۔ میں اگر 4 کی 4 رکعتیں 8 سے 10 منٹ قربان کر لوں، روزانہ اس کا بھی گھر بنا سکتا ہوں۔ میں عصر سے پہلے اپنے آپ کو، زندگی کی خوشیاں اپنے دامن میں جمع کرنے کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لوں تو کتنا وقت؟ 10 منٹ ہے، گھر بنا سکتا ہوں۔ ایک ہی دن میں اگر میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لوں، جنت میں گھر بنا سکتا ہوں۔ جھوٹ چھوڑ دو، سچا ہونے کے باوجود جھگڑے ختم کرو، محبتیں، احترام، اتفاق، اتحاد کو فروغ دینے کی کوشش کرو اور اخلاق کو اچھا بناؤ۔ جنت میں گھر چاہیے۔ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی، ہمدردی کو دل میں جگا دو، زیارت کرو، کسی مسلمان کا حال پوچھو، تیمارداری کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس کو مضبوطی سے تھامو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ سوچئے ایک دن میں ہی یہ 10 کے 10 کام ہو سکتے ہیں، اور ایک ہی دن میں اور آپ جنت میں پوری کالونی بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو قیامت کے دن کیا ملنے والا ہے؟ لا عین رأت، ایسا کچھ ملے گا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر على قلب بشر، آج تک کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا۔ رب تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ مسلمانوں، رب کا یہ فیصلہ ہے اور رب کا یہ فیصلہ ہی نافذ ہوا، ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دشمن بے نسل ہوگا، اس کی کوئی قوت دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت تھا ابو جہل، یہ شرک و کفر کا سرغنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹھا۔ اللہ ذوالجلال نے بچوں کے ہاتھوں اسے جہنم رسید کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے طائف میں بھی
ان طائف کے گنڈوں سے تکلیفیں ملی، رب تعالی نے اس وقت بھی کس طرح نیست و نابود کیا ان مشرکوں کو۔ ایک وقت وہ بھی آیا، آپ سجدہ میں پڑے ہیں، آپ کے اوپر اوجری ڈال دی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، لیکن آج کوئی شخص ان کے نام تک نہیں جانتا۔ ان ظالموں کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ قرآن کہتا ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے، جو اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، فیصلہ کیا ہے؟ یہ لعنتی ہے، ملعون ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں، آج اسلام پہ اعتراض کرنے والوں کی پلید زبانوں کی بات تو آپ نے سنی، ان کی زبانوں سے سن کر دشمن کافر کو بھی جرت ملتی ہے، کبھی وہ خاکے بناتا ہے، کبھی وہ خاکوں کا مقابلہ کروانے کا اعلان کرتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کے امور کو نپٹانا ہے۔ 5 کام کیجئے۔ سب سے پہلی ذمہ داری، جب کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی پر زبان کھولی جائے، جب کائنات کی سب سے عارفہ اسما ہستی کے بارے میں اس طرح تکلیف والے معاملات سامنے آئے، تو اس کے تذکروں کو عام کرو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعریفیں زیادہ کرو، سیرت کی کتابیں پڑھو، سیرت کی کتابیں پرنٹ کرواؤ۔ لوگوں کے اندر یہ آگہی ہونی چاہیے، یہ آشنائی ہونی چاہیے، وہ کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں پلید زبانیں جرت کر رہی ہے۔ ذمہ داری ہے میری بھی اور آپ کی بھی، اس زبان سے اس محمد مصطفیٰ کی تعریفیں کرو، تذکرے عام کرو، کثرت سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو، مختلف کتابیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کا جواب کیسے دیا جائے؟ دوسرا جواب یہ ہے، اس وقت مشرک کہتے تھے مذمما، یہ تو مذمت کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا محمد، اور میں تو محمد ہوں۔ دشمن بھی تعریف ہی کرتا ہے اور کرے گا۔ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد اگر کسی کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا سیکھو، عادت بناؤ، چلتے پھرتے، خصوصاً جمعے کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں تو ملے گی، گناہ تو معاف ہوں گے، درجات تو بلند ہوں گے۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ 70 صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ۔ تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے، اپنی محبت کا یہ انداز پیش کرو گے، رب تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ ایک مرتبہ درود کے مقابلے میں اللہ ذوالجلال اپنی 70 رحمتیں تم پہ نشاور کر دیں گے۔ تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے، وَمَلَائِكَتُهُ 70 صَلَاةً، ایک مرتبہ درود پڑھو گے، کھربوں کی تعداد میں فرشتے۔ میں کھربوں کیوں کہہ رہا ہوں؟ روایت کہتی ہے بیت اللہ، اس کے اوپر آسمانوں میں بھی بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور کتنے فرشتے ہوں گے؟ ملائکہ، اللہ کے کھربوں فرشتے ایک مرتبہ درود پڑھنے کے نتیجے میں تمہارے لیے برکت،
بخشش مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت کا انداز چھوٹا نہیں، اگر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھ لو گے خوش ہو جاؤ۔ قیامت کی ہولناکیوں میں جب کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، میں محمد تمہاری سفارش کروں گا۔ یہ نذرانہ چھوٹا نہیں، یہ اللہ کے رسول کی محبت کا انداز معمولی نہیں۔ کثرت سے درود پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کثرت سے درود پڑھو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے غم چھٹ جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی ہستی کہہ رہی ہے فداہ ابی و امی وکل ما یملک نفسی، جس پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، جو کچھ میری ملکیت میں ہے قربان ہو۔ یہ اس ہستی کی زبان سے نکلا ہے جس کی زبان سے اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ تیسرا طریقہ، اگر آپ ان خاکوں کا جواب دینا چاہتے ہو تو یاد رکھنا اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر سچی محبت ہے، دشمن جو کہتا ہے کہتا رہے، ما عززوا باطل ولو طلع القمر من بین جبینہ، یاد رکھو باطل کبھی عزت نہیں پا سکتا اگرچہ اس کے ماتھے سے چاند نکل کے آسمان پہ چڑھ کے چمکنے لگ جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ما ذل ذو حق، حق والے کبھی پریشان نہیں ہوتے، ذلیل نہیں اللہ ان کو کرتا۔ وَلَوْ أَصْفَقَ الْعَالَمُ عَلَيْهِ، خواہ پوری دنیا اس کے بارے میں تالیاں بجاتی نظر آئے، حق والوں کا کام یہ ہے اپنے حق پہ اور ڈٹ جاؤ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا او میرے ساتھیوں میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، لیکن یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی ایک بھی بچا اور آپ کی زندگی میں محمد مصطفیٰ تک دشمن پہنچ گیا تو قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی بہانہ پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تھا کیا خیال ہے جو نبی کے بارے میں نازیبا لفظ بولتا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا عراقیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نبی کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے۔ امام مالک غصے میں آئے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے کوڑوں کی بات؟ اس امت کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے جس کے پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان کھولے اور وہ زندہ رہے اور اس کے اندر یہ غیرت نہ جاگے؟ یہ کیسے جاگے گی؟ اللہ کے رسول کی سنت کو مانو، اس کی ہر کام کو اور مضبوطی سے تھامو۔ تمسکو بہدیہ، اس کی سنت کو، اس کے طریقے کو اور اس کے دین کو اور مضبوطی سے تھامو۔ دشمن کے لیے سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے وہ نام مٹانے کے لیے اس طرح کی بزدلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ مومن اطاعت، اتباع، فرما برداری، آپ کی سنت کا علم اٹھا کر آپ کی حدیث اور سنت کی تعلیم، تربیت، دعوت اور اس کو سکھانے، سمجھانے، عام کرنے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کدو کاوش کرتا ہے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے دشمن اپنے حسد میں ہی مرتا ہے کہ میرا کام تو نہ ہوا، یہ تو اور بڑھ گئے۔ ایک وقت آیا تھا جس نے محمد مصطفیٰ کے خاکے ظالم نے بنائے۔ آپ کو علم نہیں کہ اللہ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ دشمن بھی پکار اٹھا واقع یہی ہستی ہے، اور کہنے والا کہتا ہے تھا وہ کافر، اگر میں زندہ ہوتا اس وقت تو میں محمد کے قدموں میں بیٹھ جاتا، کیونکہ اس جیسا انسان تاریخ میں نہیں آیا۔ چوتھا طریقہ، اگر دشمنوں کا جواب دینا ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو۔ ایک طرف نعرہ لگائے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، دوسری طرف
مسجد کی بجائے قبر کو سجدہ کرنا چھوڑو. ایک طرف نعرہ لگائے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لگتا ہے بھول گیا جان قربان کرنے سے پہلے داڑھی کو قربان کر دیتا ہے. شاید چھری ہاتھ سے تذبذب کی حالت میں چلاتا ہے، وہ اوپر چل جاتی ہے. کس طرح کا نعرہ ہے؟ پہلے اپنی نافرمانی کو ختم کرو. یہ نبی کریم کی سنت ہے. جس کو رب کے محبوب کے چہرہ پسند نہیں ہے، میں کیا کہوں؟ اگر کل کو فیصلہ یہ ہو گیا کہ تمہیں تو رب کے محبوب کا چہرہ پسند نہیں، تم کس محبت کے دعوے دار ہو؟ کیا جواب ہوگا؟ نافرمانی چھوڑو، جو حدیث میں آیا ہے اس کو اختیار کرو، بدعات ختم کرو. بناوٹی قصے کہانیاں، اپنے کشید کیے ہوئے تجربات، اپنے کشید کیے ہوئے دین کے مفاہیم کو اپنے پاؤں تلے رون دو. اگر کامیابی چاہتے ہو نبی کی نافرمانی، اور یہ میں کیوں زور دے رہا ہوں شرک اور بدعت پہ، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں. اگر دنیا میں معافی نہ مانگی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کریں گے. اور میں بدعت پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ حسن بصری کہا کرتے تھے جو بدعتی کے ساتھ بیٹھ ہی جاتا ہے اللہ اس کے دل سے نور کو کھینچ لیتے ہیں. جو کسی بدعتی کی مدد کرتا ہے، قاضی فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے فقط اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے. اور میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ ان اللہ احتجز احتجب احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ. بدعتی کی توبہ ہی قبول نہیں اللہ فرماتے، اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. حسن بصری فرماتے ہیں حتی یدعها، بدعتی جب تک بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی عبادت کیا، اس کی توبہ ہی قبول نہیں. ساری رات سجدے میں پڑا رہے، سارا دن زبان سے حرکت دیتا رہے، ذکر کرے، لیکن نبی کا طریقہ اسے پسند نہیں، محمد مصطفیٰ کی عظمت کا قائل نہیں، سنت کے مطابق نہیں، حدیث کے مخالف ہے. یاد رکھنا اس کی تو توبہ قبول نہیں. اور آخری بات میں کیے دیتا ہوں، ان خاکوں کا جواب وہ جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تمہیں جہاد کرنا ہوگا. کون سا جہاد؟ جس کو اسلام جہاد کہتا ہے. اسلام نے 13 قسم کا جہاد بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی بابت ابن القیم لکھتے ہیں آپ نے 13 درجے کا جہاد کیا. جہاد النفسی علی تعلم الدین، دین کو سیکھنے میں کوشش اور جہاد کرو. وعلی عمل بہ، وعلی العمل بہ، علم سیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کا جہاد نفس کے ساتھ کرو. وعلی امور الدعوہ، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے دعوت کے میدانوں میں نکل کے جہاد کرو. چوتھا جہاد وعلی صبر المشاق الدعوہ، ان دین کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور پھیلانے میں جو مشقتیں آئیں ان کو صبر سے، برداشت سے اپنی زندگی کا حصہ سمجھیے اور اجر کی اور نیکی کی امید رکھیے. پانچواں طریقہ جو ابن القیم بیان کرتے ہیں، شیطان سے بھی جہاد کرنا ہے. جہاد الشیطان علی دفع ما یلقی الشیطان فی من الشبہات والشکوک، انسان کے دل میں دین کے بارے میں جو شک، جو شبہ شیطان پیدا کرتا ہے. الہادی لوگ آج بھی منظر عام پہ دندناتے پھرتے ہیں. ان شبہات کو دل سے نکالنا، دین پر اعتماد، دین پر یقین کرنا، یہ دل کا جہاد ہے، شیطان سے بھی جہاد ہے. اور چھٹا جہاد علی دفع ما یلقی الشیطان فی قلب المؤمن من الشہوات، دل میں غلط خواہشیں، شہوتیں پیدا شیطان کرتا ہے، ان کو کریت کے نکال دینا یہ جہاد کا چھٹا حصہ ہے. امام ابن القیم فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جاہدو المشرکین، مشرکوں سے جہاد کرو.
بِأَلْسِنَتِكُمْ، زبانوں سے حق گوئی، حق کو بیان کرو، شرک کے نقصانات بیان کرو، اس کے نقصانات اور اس کی ہلاکتوں کو بیان کرو۔ جاہدوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے جہاد کرو۔ وَأَيْدِيكُمْ، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے حکومت کی سرپرستی میں، اپنے فوج کے دست و بازو بنو، اور جو کافر محمد مصطفیٰ کے بارے میں آنکھ نکالے، آنکھ اٹھائے، اس کی آنکھ نکالنے کے لیے سسٹم کے تحت، نظم کے تحت ہاتھوں سے جہاد کرو، مال سے جہاد کرو، زبانوں سے جہاد کرو۔ وَبِأَنفُسِكُمْ، اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے اس کے لیے بھی دریغ نہ کرو۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فإن لم يستطع، جو اس منزلت پہ نہیں، جو اس شعبے میں نہیں، فبلسانی، اس کو اپنی زبان سے برائی روکنی چاہیے۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ حق اور سچ اور حقیقتوں کو آگاہی کی طرف لے جانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ فإن لم يستطع فبقلبی وذلك اضعف الایمان، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانیے۔ جہاں سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بنتی ہے، حدیث کہتی ہے اذا اعملت الخطیئة فی الارض فانکرها، اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جو برا سمجھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے روکا اس کو۔ سب سے پہلے دل میں نفرت، بغض پیدا کیجئے کافروں کے بارے میں جنہوں نے ہرزہ رسائی کی ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں اپنے ہاتھوں کو حرکت اور زبانوں کو حرکت دی ہے۔ دوسرا طریقہ، لوگوں کو بتاؤ کس ہستی کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہے، جس ہستی کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ تیسرا طریقہ میرے بھائی، اگر وقت آئے حکومت کے ساتھ، اس کی سرپرستی میں فوج کے ساتھ مل کر ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ دشمن ہندوستان ہو یا ہالینڈ ہو، کوئی بھی ہو، یا امریکہ ہو، اللہ کی رحمت سے مومن بزدل نہیں ہوتا۔ کسی وقت بھی اگر دین بچانے کے لیے، رب کی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی ذات اور سنت کی چاکری کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے، سب سے پہلے اپنا مال، اپنی رائے، اپنی جان پیش کرنے کو سعادت سمجھنے کے لیے تیار رہنا۔ رب کے رسول کا فرمان ہے علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے، اس سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن کیسے لازم پکڑو؟ جیسے حدیث بتاتی ہے، جیسے سب سے بڑے مجاہد نے سمجھایا ہے، اصولوں کی روشنی میں، ضابطوں کی روشنی میں، فساد نہیں، جہاد اسلام نے بولا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، جو شخص جہاد نہیں کرتا یا اس کے دل میں تڑپ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا وہ تو منافقت کی موت مرے گا۔ رب تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس بات کی بھی امید واثق ہے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، جس کو منصب دیا ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ حکومت کو بھی اور وزراء کو بھی اور عوام کو بھی، علماء کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ ایک ضروری امر ہے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اس کے دست شفقت سے حوض کوثر سے پانی پلائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔